اور اس کی جو ہے 286 آتے ہیں، 286 آتے ہیں. وہاں کی آئٹم ہے تو شعبہ کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن خوفی اور غیر خوفی علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ خوفی علماء کا تو اس کے پاس سے اس کی جو ہے 286 آیتیں ہیں. اور یہ 286 کے عدد کے اندر بھی بڑے کمالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ان اعداد کو جمع کرتے ہیں تو 2 8 اور 6 سے 16 بن جاتا ہے. اور اگر آپ سید پلس القرآن پلس البقرہ کریں تو یہ بھی 16 ہی حروف بنے. سید میں 4 ہوتے ہیں، جو شد جب آتی کسی لفظ میں تو اس کو 2 لفظ لے جاتا ہے. اور القرآن میں بھی 6 ہیں، البقرہ میں بھی 6 ہیں، 12 اور 4 16. ایک انفارمیشن یہ بھی ہے اور ایک بہت اختلاف اس بات میں بھی علماء کا ہے کہ مدنی صورتیں کتنی ہیں اور مکی صورتیں کتنی ہیں. تو یہ عدد وہ بات بھی بتا رہا ہے تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے اس عدد میں سے 2 عدد نکلتے ہیں، ایک 28 کا نکلتا ہے، ایک 86 کا نکل آتا ہے. تو 28 صورتیں جو ہے وہ مدنی ہیں اور 86 صورتیں جو ہے مکی ہیں. یہ قرآن خود ہی بتا دیتا ہے. یہ بھی اختلاف کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن علماء کو جب علم الاعداد کا پتہ نہیں تھا تو وہ خود اس میں انہوں نے قسطیں کی. لیکن اگر الفاظ کے ساتھ یہ علم الاعداد کا بھی علم ہو تو پھر غلطی کا امکان نہیں. تو اس کی روایت جو ہے اس کو یہ صورت جو ہے ان صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ پاک نے حروف مقطعات کچھ جن چھوٹوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے. جیسے یہ صورت جو ہے اس کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم ہے. اب یہ الف لام میم کیا چیز ہے؟ یہ اس کے بارے میں جو علماء متقدمین تھے جو کتنے بار سنوں سے لے کے امام راضی تک اور ان کے بعد کے علماء جو تھے وہ کچھ سے کچھ ان کا معنی بتاتے تھے. بعض بھی جو علماء ہیں وہ اس کا کوئی معنی نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اللہ عالم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر ان کے بارے میں معلوم ہے یہ کیا چیز ہے. لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو یہ اس میں سے کسی الف لام میم سے کسی صورت کا نام بھی نکل آتا ہے، الف لام میم سے اللہ کا نام بھی نکل آتا ہے، اسی الف لام میم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکل آتا ہے. اور تا ہے اس کا لام جو ہے لام یہ حروفی ترجیح میں اگر آپ دیکھیں تو 23 نمبر پر ہوتا ہے. 23 نمبر اب 23 کو آپ 21 2 جگہ 21 لکھ دیں، 2 میں با ہوتا ہے اور 5 جو 21 پہ ہوتا ہے تو بک بن گیا. اس کے ساتھ اگر میم آتا ہے جس میں شد لکھا ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو میم کے اوپر شد بھی ہوتا ہے. تو جب شد ہوتا ہے تو 2 میمیں ہیں اور میم کا طرف حجی میں نمبر 24 نمبر ہے. تو 24 کو 24 میں جمع کریں تو 48 ہو جاتا ہے. چوتھا وہ آپ اس میں جمع کر دیں تو یہ 49 بن جائے گا. 49 کے جو اعداد ہیں 4 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 13 بن جاتا ہے. اور 13 جو ہے یہ 10 جمع 3 ہے. 10 پہ را ہوتا ہے اور 3 پہ تا ہوتا ہے.
تو بکرا بن گیا نہیں بن گیا. تو اس طرح سے یہ سورت کا اور حروف مقطعات جو ہیں وہ جو ہے بیسیکلی حروف کے اندر رے واو فے میں 4 حروف ہیں اور مقطعات جو ہیں 5 ہوتے ہیں. تو یہ 4 کو آپ 5 سے ضرب دے دیں تو 20 ہو جاتا ہے اور 4 کو 5 میں جمع کر دیں تو 9 ہوتا ہے. ان دونوں کو جمع کریں تو 29 بنتا ہے. تو کل 29 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اور حروف مقطعات سے اعجاز القرآن بنتا ہے. اعجاز کا لفظ ہے الف عین جیم الف اگر سے ہے. اعجاز القرآن جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں بھی 9 حروف بن جاتے ہیں کیونکہ اس سے اکٹھا پڑھتے ہیں تو القرآن کا جو الف ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. پڑھنے میں اس کے بھی 9 حروف بن جاتے ہیں. یہ قرآن کے معجزے ہیں. یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے معجزات ہیں. اور اگر سر القرآن میں 3 حروف ہیں کہ رات پر شاد ہوتی ہے. القرآن میں 6 حروف ہیں تو ایک 3 جمع 6 9 ہو جاتے ہیں. تو سر القرآن بھی بن جاتے ہیں. یعنی قرآن کے راز ہیں, کچھ راز کی باتیں ہیں اور رسول کے اطمینان کے راز ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں جانتا ہے کہ ارے سے اللہ بنتا ہے اور لام جو ہوتا ہے یہ 23 نمبر پہ ہوتا ہے. 23 نمبر پہ اب 23 کی اعداد کو جمع کریں 2 + 3 5 بنتا ہے نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے اندر شاد کے ساتھ 5 ہی حروف ہوتے ہیں. اس لیے سے عددی طور پر محمد بھی بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو آگے اس کا میم آ رہا ہے اس کے ساتھ شد ہے تو وہ جو ہے 20 جمع 24 ہے. اس میں پہلے بتایا 24 کو جمع کریں تو 6 بنتا ہے. جمع 6 جتنے بھی نام ہیں آپ غور کر لیں. الرحمن میں 6 حروف ہیں, الرحیم میں بھی 6 حروف ہیں, الحکیم میں بھی 6 حروف ہیں, العظیم میں بھی 6 حروف ہیں. اور تقریباً اکثر نام ایسے ہیں کہ جن کے 6 ہی حروف ہیں. اللہ کا کوئی نام بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں جو میں صحیح کر رہا ہوں یہ ایک سوچ و بچار اور فکر ہی ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ عالم المراد. حقیقت یہی ہے کہ اس کا مطلب وہ علماء کے 19 اقوال ہیں ان کے بارے میں. ایک قول یہ بھی اس میں ہے کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں انہی حروف تاجی سے بناؤں جو ہے اپنی زبان میں. تو سارے دنیا کے جنوں جبکہ ایک آیت کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ یہ تو اللہ بات آپ ہی بنا ہوا ہے. نہیں تو چیلنج کرتا ہے, قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ میرے جیسی ایک خالیات تو حدیث سے مسئلے ہے, ایک بات بھی میرے جیسی لے کے بنا کے لے آؤ. تو یہ بات جو ہے آج تک دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہوا جو کوثری بنا کے لے کر آ گیا. کوئی نہیں بنا. مسلمہ کذاب جو تھا وہ بنا کے لایا تھا. اس نے کہا کہ اتنا آتینا کا جماہر وصلی لربک والجاہر اتنا ہوا رجل کا. تو جب وہ مدینے میں آیا, مکہ میں آیا افسر سنانے کے لیے, تو لوگوں نے اتنا اس کی مسکریاں اڑائی کہ کم وقت اسی کا ترجمہ کر دیا. تو نے بنایا کیا ہے, تو نے کیا بنایا, یہ تو اسی کا ترجمہ ہے. تو اس کے کمالات جو ہے وہ تو دیکھو سورۃ کوثر جو ہے اس کے بڑے کمالات ہیں.
تو خیر وہ تو اپنے ٹائم پہ آئے گا. بھی میں روح مقدسات کی بات کر رہا تھا. آج ہم صرف ایک آیت کو لیں گے, صرف الف لام میم کو, آگے ہم نہیں چلیں گے. کہ دیکھیے ایک عجیب اللہ کی شان ہے. کوئی غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پوری 29 صورتوں میں جو حروف استعمال کیے ہیں وہ 14 کیے ہیں. حالانکہ کل حروف ترجیح 28 ہیں. 28 میں سے 14 استعمال کیے ہیں, 14 نہیں کیے. اور 28 کے دو حرف کے جو ہے نا 14 کے پہلے حرف میں سے 5 ہیں. اس کے بعد ہار استعمال کیا ہے, اس کے بعد استعمال کیا ہے, سین بھی استعمال کیا ہے, اور سوال استعمال کیا. یہ پہلے ہاف ہے. باقی ارے نام سے شروع کرتے نا, نام 23 سے ہوتا ہے, نیم 24 سے ہوتا ہے, 25 سے ہوتا ہے. ان کے بعد جو ہے اس کاف آتا ہے, کاف جو ہے 22 سے ہوتا ہے, اور 21 سے ہوتا ہے. وہ استعمال کیا ہے. اور ایک عجیب بات یہ بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی نقطوں والے حروف فوائد کیے ہیں ان نقطوں میں. لیکن سین کا استعمال کیا ہے, شین استعمال نہیں کیا. تو استعمال کیا ہے, دو استعمال نہیں کیا. این تو آیا ہے, ان میں مین نہیں آیا ہے. تو کاف اور دو آئے, ہاں اس میں آیا ہے, ان میں آیا ہے 14 میں سے. اور باقی 14 جو ہے وہ پھر پورے قرآن میں تو ہے. تو اچھا, اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ الف لام میم جو ہے یہ قرآن کی 5 صورتوں میں آیا ہے. 5 صورتوں میں آیا ہے. پہلی صورت جو ہے سورۃ البقرہ ہے, جس میں جو ہے یہ آیا ہے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. تو دوسری صورت جو ہے آل عمران ہے. بقرہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیشمار مدانی ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن میں ایک تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آیت سے بات کو سناؤں گا. علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کی نمرود کو, اس کا قصہ سنا. علم تر الذی حاج ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ومیت قال ابراہیم فإن الشمس من المشرق فأتبعها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایک ہی آیت ہے ساری. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے بیان فرمایا ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی, اس کو انہوں نے یہ دعوت دی کہ میرا رب جو ہے وہ تو زندہ بھی کرتا ہے, مردہ بھی کرتا ہے. تو اس نے کہا ایک کام میں بھی کرتا ہوں. اسلام نے پھر فرمایا کہ میرا رب تو خود کو مشرق سے شروع کرتا ہے اور مغرب سے شروع کرتا ہے, تو تو الٹا کرتا ہے. کافی جو ہے وہ بالکل مبہوت ہو گیا اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائی. دوسری صورت جو اس سے شروع ہوتی ہے الف لام میم سے, اس وقت آل عمران ہے. آل عمران اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 120 آیتوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وفد نجران کو. نجران کی عیسائی 60 آدمی تھے. اب وہ حارثہ بن علقمہ جو ہے وہ بڑا عالم تھا. عبد المسیح جو ہے ان کا امیر تھا سارے گروہ پر. جو عبد المسیح جو تھا وہ دنیا کی لائن کا بڑا تھا. ابو حارثہ بن قرظ جو تھا وہ دین کی لائن کا بڑا تھا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا تھا. اس مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے اور کچھ یہودیوں کے حالات ملا کے 120 آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اس کی کل 200 آیتیں ہیں سورۃ آل عمران کی. اور پھر اس کے بعد 54 آیتیں ایسی ہیں, 54 آیتیں ایسی ہیں آل عمران کی
جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان کیا. اور غزوہ احد جو ہے دیکھیے غزوۃ الاحد، غزوہ میں 4 لفظ ہیں اور احد میں 5 ہیں تو 9 ہوتا ہے نا. تو اس 9 کے حساب سے اللہ قرآن میں 54 آیات ہے، وہاں بھی 4 اور 5 اللہ لگا مانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر جو 120 آیتیں ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اس کا عدد ہی ایسا ہے ایک الہ کی اس بات ہے، 2 نفی ہے. کیونکہ جب مناظرہ ہوتا رہا اس کا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام الہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہ تو ایک ہے، اس لیے 120 آیتوں میں اس مناظرے کو اللہ نے پیش فرمایا. تو گویا کہ یہ 120 آیتیں، اور آپ کبھی 120 کا جو عدد ہے نا اس کی صفت کو ہٹا دیں تو 12 رہ جاتا ہے. آپ لا الہ الا اللہ میں جن لے تو 12 حروف ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے غزوہ احد کو بتایا، کیونکہ غزوہ احد جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا سبق دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، پھر جنگ کے اندر بھی آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، تو کیا ہوا پھر بہت نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ میں حقیقت میں محمد رسول اللہ کا سبق دیا. تو گویا کہ سورۃ آل عمران کا مضمون جو ہے یہ ہمارا پہلا نمبر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ عنکبوت ہے. سورۃ عنکبوت جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور اس آیت کے اس سورت کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، لوط علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا. اس کے بعد جو پھر اس کی جو آخری آیت ہے جو اس کی 88 آیتیں ہیں، وہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ جو ہمارے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نکل کے ہماری تلاش کرتا ہے، اس کے لیے مجاہدے کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم ہدایت کے تمام راستوں کو کھول دیں گے، تمام راستوں کو کھول دیں گے. اور پھر یہ کہ اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم وإن اللہ لمع المحسنین. جب وہ ذرا اسلام کو زیادہ کرتا ہے ہماری معیت اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہونا، قرب کبھی دوری بھی ہو جاتی ہے، کبھی قرب بھی ہوتا ہے، لیکن معیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معیت حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو پوری سورت آتی ہے سورۃ عنکبوت کے بعد جو الف لام میم شروع ہوتی ہے وہ ہے الف لام میم غلبت القوم فی ارض الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس میں ایک آیت بڑی عجیب ہے جو تقریب والوں کے بڑے حق میں جاتی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ إِنَّا مُبْطِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر تمام مثالیں بیان کر دی، تمام مثالیں جن مثالوں سے کوئی انسان سمجھ سکتا ہے اس سمجھانے کی جس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بہت بیان کیا. تو میں نے آیات ہی
خلقكم من تراب ثم جاء أنتم بس تنتشرون ومن آياته منامكم بالليل والنهار. اتنے شمار اپنی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ آیت آتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ إن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. کہ جب آپ کوئی بھی قرآن کی آیت ان کافروں کے پاس لے کے جائیں یا کوئی آپ اپنا معجزہ ان کو دکھائیں تو یہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ بس نوز بلا آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. تو اس جو جیتم کا جیتم یا کا لفظ ہوتا ہے یہ اگر با کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو قرآن پاک میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے چل کر جانا, کسی کے پاس چل کر جانا اور حق بات کو لے کر جانا. تو اس سے یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے قرآن نہیں چلتا, اسلام نہیں چلتا, حق چلتا نہیں ہے, کہ کچھ چلتا ہے وہ تو میں قرآن کو سیکھوں گا پھر AWC سے چل کر آپ کے پاس آؤں گا آپ کو قرآن بتاؤں. تو اس کو کہتے ہیں جا بکم, یعنی میں قرآن کو آپ کے پاس لے کر آیا. تو اس لیے یہ آیتیں میں نے قرآن میں گنی ہیں تو 122 آیتیں ہیں جس میں جا کا لفظ اور باقی صلہ کے ساتھ آیا ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ حق کو اور قرآن کو اور اللہ کی بات کو لے کر لوگوں کے گھروں میں جاؤ, ان کے دیروں پر جاؤ, ان کے محلوں میں اور ان کی مسجدوں میں جاؤ. اور تو 122 آیتیں ایسی بنتی ہیں قرآن میں. شاید تو لکھا ہے خدا میں صرف 60 آیتیں ہیں لیکن یہ آیتیں اس میں گنے تو کتنی بن جائیں گی. تو پھر اس کے بعد جو ہے آخری صورت جو ہے وہ صورت لقمان ہے. اس میں لقمان نے یہ جو اپنے بیٹے کو نصیحت لکھی ہیں اس کا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ اس میں ایک آیت جو ایسا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے نماز پڑھا کر اور عمل بالمعروف کیا کر اور نہی عن المنکر کیا کر, اس لیے کہ یہ بڑے ہی اونچے کاموں میں سے. تو یہ تھوڑا سا تھا. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے صرف بقرہ کی. ایک تو میں سورۃ بقرہ کی فضیلت بیان کی کہ یہ سید الناس ہے, سید القرآن ہے. اسی کے اندر آیت الکرسی ہے جو قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے, اور اسی کے اندر سب سے بڑی آیت جو ہے جس میں 125 الفاظ ہیں. جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اس میں 125 الفاظ ہیں اور وہ سب سے اعظم یعنی اپنی لفظ کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے, لیکن حقیقت میں فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت کرسی سے بھی بڑی ہے. لیکن چونکہ آیت الکرسی اللہ پاک کی شان میں ہے اس لیے عام طور پر اس کو بیان نہیں کرتے. وہ ہے تبلیغ کے بارے میں شفقت اعلیٰ. 2 چیزیں دیکھو قرآن کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں, وہ 2 چیزیں ہیں جو آپ ہی کے فرمان سے ہیں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ تعظیم لامر اللہ و شفقت علی خلق. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ تعظیم لامر اللہ میں سے آتی ہے, یعنی اللہ کی بات کی تعظیم کرنا, اللہ کے احکام کو ماننا, ان پر عمل کرنا. اور شفقت علی خلق اللہ یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنا, کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دینا, کسی کی جہنم میں جانے والے کو ہٹا کے جنت میں پہنچا دینا. یہ ہوتا ہے شفقت علی خلق اللہ. وہ آیت شفقت علی خلق اللہ پر ہے, یہ تعظیم لامر اللہ کے لیے. اور شفقت علی خلق اللہ کا درجہ تعظیم لامر اللہ سے اونچا ہوتا ہے. ایک اصول ہے علماء کے یہاں. تو یہ تھا تھوڑا سا
کچھ میں نے عروض المقدسات کے بارے میں آپ کو بتایا، اور کچھ جو ہے میں نے ساتھ ساتھ تبلیغی کو، میں تو ایک کٹر قسم کا تبلیغی ہوں، تو میں قرآن سے وہی آیتیں زیادہ دیکھتا ہوں جس میں سے تبلیغی نکلتی ہے. تو یہ جو 5 حصے جو الف لام میم تشریح ہوتی تھیں، تو ان کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آؤں گا تو اس کے آیت نمبر 2 کو سے چلیں گے. اور یہ الف لام میم سے یہ سورۃ بقرہ کی آیتیں بھی نکل آتی ہیں. دیکھیے لام 23 پر ہے نا، اس میں الف کا 1 جمع کرتے ہیں، میم ویسے 24 پہ ہوتا ہے، تو 24 کو 24 سے گھر دے دیں تو 5 سے 76 بنتا ہے. اس کو سورج کے نمبر پر تقسیم کر دے تو 288 بنتا ہے. یہ نمبر تفریق کر دے تو 286 بن گئے. یعنی اس کی کیا کمالات ہیں اس کے. ایک لفظ، ایک حرف ہے، ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت کی تفصیل لکھنا بیٹھے تو کتابیں لکھی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تشکر. الحمد للہ. الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا في من اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين. رب ارحمهما كما ربياني صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. آپ لوگ بیٹھنا اللہ کے دوست